اور آپ کا لقب ذی النورین بھی ہے، ذی الحجرتین بھی ہے۔ آپ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذی النورین کا معنی ہے دو نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ حضور پاک کی بیٹی رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے ایک ایک تیری نکاح میں دے دیتا۔ تو 2 بیٹیاں حضور کی عثمان کے نکاح میں تھی، اس لیے حضرت عثمان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور ذی النورین کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام جوک در جوک اسلام میں آنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے حضور کے صحابہ کرام کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کسی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، کسی کو جو ہے نا راستوں میں گھسیٹا، کسی کو پتھروں سے لہولہان کیا، کسی کو آگ کی دونی دی گئی، کسی کے جو ہے نا مار مار کے پسلیوں کو توڑ دیا گیا، کسی کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، ہر طرح سے آزمایا گیا۔ عثمان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کے چچا حضرت عثمان کو بوری میں بند کر دیتے، آگ جلاتے، دھواں دیتے۔ یہ منظر حضور نے دیکھا، حضور تڑپ گئے، میرے داماد کو، میرے عاشق کو، حضرت عثمان کو دین اسلام کی پاداش میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کو مارا جا رہا ہے۔ حضور نے اس وقت فرمایا ہمارے پڑوس میں حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو بڑا خدا ترس ہے، اس کی ریاست میں، اس کی حکومت میں کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ عثمان تم اور مظلوم صحابہ ادھر ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اور ان کی گھر والی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کے لیے، ان کو الوداع کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ آنکھوں میں آنسو کی برسات ہے۔ عثمان کے سر پہ کپڑے کی ایک تھیلی ہے جس میں سامان ہے، رقیہ کے سر پہ بھی کپڑے کی ایک تھیلی، ایک گٹھلی باندھی ہوئی ہے جس میں کچھ کپڑے اور سامان ہے۔ حضور نے اپنی لختی جگر کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ محبت بھرا ہاتھ پھیرا، سامان لینا چاہا، بیٹی یہ میں اٹھا کے جاؤں؟ بیٹی نے کہا نہیں، آپ ہمارے والد ماجد ہو، آپ نہ اٹھائیں۔ سسکتی آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کی برسات کے ساتھ اپنے داماد کو رخصت کر کے فرمایا عثمان، حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، جھوٹی افواہ کچھ عرصے کے بعد پھیلی، مکہ کے مشرک سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ عثمان دوبارہ مکے میں آ گئے، دیکھا تو بات غلط نکلی۔ کچھ عرصے کے بعد عثمان اور اس کی گھر والی پھر حبشہ ہجرت کر گئے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کی، حضرت عثمان نے حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، تو عثمان وہ آدمی ہے، اس کی گھر والی وہ مقدس خاتون ہے، وہ بزرگ خاتون ہے جس نے 2 ہجرتیں کی، بلکہ 3 کی، 2 حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا یہ ایک نور تھا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا یہ دوسرا نور تھا۔ اس لیے عثمان غنی کو ذی النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 2 ہجرتیں کی، اور ہر ہجرت نور ہے۔ ہر ہجرت کیا ہے؟ نور اور روشنی ہے۔ اور عثمان ذی النورین کو ذی النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے 2 نوروں والا۔ جیسے 2 بیٹیاں اس کے گھر میں تھی، ذی النورین ہے، 2 ہجرتیں کی، ذی النورین ہے، ایسے ہی تیسری وجہ یہ بھی ہے حضرت عثمان ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو قرآن کے حافظ تھے، اور ایسے پختہ حافظ، قرآن کے وہ عاشق تھے۔ عثمان نے جب کلمہ پڑھا، جوانی گزاری، حافظ قرآن بن کر، حکومت کی ناشر قرآن بن کر
جب دنیا سے گئے تو شہیدی مظلوم قرآن بن کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ قرآن کے ایسے عاشق حضرت عثمان نے ایک رکعت میں پورا قرآن سنایا ہے۔ عثمان قرآن کے وہ عاشق تھے، دن کو بھی پڑھتے رات کو بھی پڑھتے، تہجد میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو نماز ایک نور ہے، قرآن پڑھنا یہ دوسرا نور ہے۔ عثمان کو ذی النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تہجد اور نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کا پڑھنا یہ بھی نور ہے اور نماز کا پڑھنا یہ بھی نور ہے، اس لیے عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔